عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آواز پہنچ رہی؟ مجالس فقیر میں سے ہفتہ واری مجلس میں پڑھ کر سنانے کا معمول ہے. معاشرتی اصلاح اس کا عنوان ہے کہ معاشرے میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی اصلاح کیسے ہوگی. ایک معاشرہ ہوتا ہے، معاشرے میں باپ بیٹے بھی شامل ہے، ماں بیٹیاں بھی شامل ہیں، استاد شاگرد بھی شامل ہے، پیر مرید بھی شامل ہے. تو ان سب کی اصلاح جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ چنانچہ اس ضمن میں حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرما رہے ہیں شاگردوں کی اصلاح. ارشاد فرمایا استاذ جو اپنے شاگردوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کا مقصد اصلاح ہوتا ہے. استاذ کا مقصد کوئی انتقام لینا نہیں ہوتا. اگر استاذ انتقام لینے والا بنے گا تو اخلاص بھی رخصت ہو جائے گا. استاذ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ معلم ہونے کی نسبت حاصل ہوتی ہے، اس لیے معلم کے لیے بھی ضروری ہے کہ شاگرد کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر ڈانٹ پلائے، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، خامخواہ رعب داغ بھی نہ جمائے، بلکہ اپنے ہر کام میں شاگرد کی اصلاح مقصود ہو. اگر شاگرد کو ڈانٹے تو سنت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کے لیے دعا بھی کرے، کیونکہ استاذ کی دعائیں شاگردوں کے لیے بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں. تو استاذ جو شاگردوں کی اصلاح کرتے ہیں تو ان کا مقصد بدلہ لینا، شاگرد کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سدھارنا اور اس کو درست کرنا مقصود ہوتا ہے. اب جب سدھارنا مقصود ہوتا ہے تو استاذ جو ڈانٹتے ہیں ان کی ڈانٹ میں اثر بھی ہوتا ہے. بچے کے اندر خود یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے، مجھے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. اگر بچے کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو استاذ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو درست کرے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی یہ ڈانٹ ڈپٹ اور اس کا تنبیہ کرنا بغیر اخلاص کے ہو، کسی اور نیت سے ہو کہ بچے پر اثر نہیں ہو رہا ہے. چنانچہ اپنی نیت کی تصحیح بھی کرنی ہے اور پھر دعا بھی کرنا ہے اس طالب علم کے لیے، شاگرد کے لیے، کیونکہ دن میں آپ ڈانٹیں گے اور رات میں دعا کریں گے تو اصلاح مکمل ہوگی. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص استاذ تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت صحبت اٹھائی طالب علمی کے زمانے میں. وہ ایک مرتبہ ایک طالب علم کو مارنے لگے، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طالب علم نے مار کھاتے ہوئے کہا کہ حضرت اللہ کے لیے مت ماریے، اللہ کے لیے مت ماریے. تو حضرت نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے لیے ہی تو مار رہا ہوں، کہ تم کو مارنا جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے، اب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے لیے مت مارو. تو پہلے کے اساتذہ ایسے ہوا کرتے تھے. آگے فرماتے ہیں شاگرد کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میری کیا غلطی ہے، غلطی ہو یا نہ ہو ہر صورت میں اپنے کو خطا کار سمجھے. اسی میں شاگرد کی بہتری و بھلائی ہے
اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ شاگرد کو بھی ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ استاذ اگر ڈانٹ رہے ہیں یا مار رہے ہیں تو یقیناً میری کوئی غلطی ہو، خواہ نہیں مار رہے، کیونکہ استاذ جو ہے جو بھی کرتے ہیں اللہ واسطے کرتے ہیں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ وہ مجھے خواہ نہیں مار رہے، خواہ نہیں ڈانٹ رہے۔ اس صورت میں شاگرد کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اور عاجزی و انکساری یہ تمام نیکیوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اگر عاجزی انکساری طبیعت میں پیدا ہو گئی تو آگے کے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر عاجزی نہ ہو، تکبر ہو، تو انسان اٹک جاتا ہے۔ فرماتے ہیں عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے، یہ رئیس و نواب کیا جانے۔ جو لوگ ہمیشہ گردن اکڑائے رہتے ہیں، ہمیشہ سینہ تانے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ عاجزی انکساری میں کیسی لذت اور کیسا مزہ ہے۔ عاجزی و انکساری میں اخلاص کتنا ہے اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب بلا وجہ اور بلا قصور بھی ڈانٹ کھا کر شاگرد خوش رہے، بلکہ ساتھیوں کی کڑوی کسیلی سن کر بھی انسان غصہ نہ کرے، تو یہ اخلاص کی علامت ہے۔ انسان جب اپنے کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہے تو لوگوں کا برا بھلا کہنا اس پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے بیچارہ یہ کم کہہ رہا ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ یہ جو ہمیشہ ناک پر غصہ رہتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا تو مزاج ایسا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتے، میرے کوئی کمال نہیں، یہ عیب ہے۔ کمال یہ ہے کہ سب کی سن لے، سب کو برداشت کر لے، یہ کمال ہے۔ اگر یہ صفت پیدا ہو گئی سب کو برداشت کرنے کی، سب کو جھیلنے کی، تو پھر اس بندے کا دنیا میں کسی سے جھگڑا ہی نہیں رہے۔ جھگڑے سارے وہی ہوتے ہیں جب انسان جو ہے برداشت نہیں کرتا ہے، جھیلتا نہیں۔ اداروں کی اصلاح، ارشاد فرمایا جہاں بڑے بڑے اداروں میں جاؤ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے مخالفت پیدا کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، اپنے غصے کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسرے ساتھ والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا غصہ ہوتا ہے تو وہ غصہ خود اس کو بھی پریشان کرتا ہے اور ساتھ میں جو ہوتے ہیں ان کو بھی پریشان کرتا ہے۔ لوگ اس سے ہمیشہ خار کھائے ہوئے رہتے ہیں کہ کیسا آدمی ہے یار، ہمیشہ چڑچڑ کرتا رہتا ہے، اس کا مزاج بڑا عجیب ہے، اس کے پاس جانے سے طبیعت ڈرتی ہے، گھبراتی ہے۔ کسی عارف نے کہا ہے، یعنی عقل مند آدمی نے، کہ جو کوئی اپنا ایک مخالف پیدا کر لیتا ہے وہ اپنا سکون خود ہی برباد کر لیتا ہے۔ خواہ اپنا کوئی دشمن بنا لینا، اپنی طرف سے نہیں بنایا، اللہ کی طرف سے بن گیا تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اپنی طرف سے بنانا یہ بہت ہی نامناسب بات ہے، اس سے سکون برباد ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم دوسروں کی خامیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کیا ہماری برائی کی وجہ سے دوسرے ہماری خامیاں نہیں ڈھونڈیں گے؟ اگر میں کسی کی خامی، کمی، برائی ڈھونڈ رہا ہوں تو دوسرا بھی میری برائی ڈھونڈے گا، دوسرا میری اچھائی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ میاں بیوی کی اصلاح، ارشاد فرمایا بہت سے گھروں میں لوگ بظاہر میاں بیوی بن کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جو دنیا میں جتنی جلدی معاف کر دے گا قیامت میں جلدی معاف کر دیا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے غصے کا ایک گھونٹ پی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر گھونٹ کے بدلے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے میاں بیوی کی بہت جلدی اصلاح ہو جائے گی، آپس میں پیار و محبت پیدا ہوگا۔ حضرت فرما رہے یہ تجربہ شدہ باتیں، یعنی لوگوں کو حضرت نے بتایا اور لوگوں نے عمل کیا اور فائدہ ہوا، یہ تجربہ شدہ باتیں ہیں، ذرا ان پر عمل کر کے دیکھیں، پھر سکون ہی سکون ہے۔ میاں بیوی ہمیشہ اس بات کا استحضار رکھیں کہ جس درخت پر پھل نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں، ایسے ہی جس میں اخلاق نہ ہو وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ میاں بیوی میں ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ایثار کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ایثار دوسرے کی ضرورت کو مقدم کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو دبا لینا ایثار کہلاتا ہے۔ لوگ جو ہے کچھ چائے نہیں پیتے، دوسروں کو پیالی دے کے سمجھتے ہیں ایثار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بات ہوئی ایثار کہ اپنی چائے کی پیالی بعد میں آنے والی ہے، دوسرے کو بڑھا دیا اور سمجھ گئے کہ ہم بڑے ایثار۔
ایثار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ چیز اس کو دے دوں تو پھر مجھے برداشت ہی کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، تب ہے ایثار۔ اپنی پیاس دبا کر اور اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ تحمل، اپنے اندر صبر و برداشت پیدا کرنا تحمل کہلاتا ہے۔ خاموش بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی، کچھ بولتا نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے حلیم سمجھیں، بردبار سمجھیں اور غصے کو پی جانے والا سمجھیں، برداشت کرنے والا سمجھیں۔ جب تک امتحان نہیں ہوتا اس وقت تک پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ یہ کتنے نمبر کا ہے۔ تو ایسے ہی جب تک غصے کا موقع نہیں آئے گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ غصہ پیتا ہے کہ غصہ تھوکتا ہے۔ خاموش بیٹھے ہوئے آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ بہت غصے کو پی جانے والے ہیں، غلط فیصلہ ہے۔ غصے کا موقع آیا اور وہ پی رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، تو اب ہے کہ بھئی یہ ماشاءاللہ مزاج میں ان کے تحمل ہے، برداشت ہے۔ عوام کی اصلاح، ارشاد فرمایا آج کل خود غرضی کی انتہا ہو گئی کہ ہم کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، دوسروں کے منہ کا لقمہ بھی چھیننا چاہتے ہیں حالانکہ اپنا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہم میں بڑا فرق یہ ہے کہ وہ دین سیکھتے پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ اسے اپنی ضرورت سمجھتے تھے، اور ہم اگر پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ جب تک صحابہ کرام والے اخلاق پیدا نہیں ہوں گے ہم صحیح مسلمان نہیں بن سکتے۔ ہم اپنوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ سلوک کرنے کا پیمانہ ہی بدل دیتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ الگ معاملہ، دوست ہو تو الگ معاملہ، اور جو غیر ہیں جو رشتہ دار نہیں ہیں اس کے ساتھ میں الگ معاملہ۔ کسی گھر میں ماں بیٹی میں لڑائی ہو جائے تو تھوڑی دیر بعد صلح ہو جاتی ہے، اگر ساس بہو میں لڑائی ہو جائے تو ہمیشہ کی لڑائی بنا لی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلوک بدل گیا، بیٹی کو اپنا سمجھ رہی ہے اور بہو کو غیر سمجھ رہی ہے، اور وہاں لڑکی بھی اپنی ماں کو ماں سمجھ رہی ہے اور شوہر کی ماں کو ساس سمجھ رہی ہے، اس لیے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسے اپنی بیٹی کی طرح کیوں نہیں سمجھتی تو اس کو بھی تھوڑی دیر بعد معاف کر دو۔ اگر اپنی بیٹی کی ہزاروں غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے تو بہو کی بھی کچھ معصوم غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے تاکہ گھروں میں سکھ سکون ہو جائے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں ماں کہتی ہے کہ ابھی تو بچی ہے، ابھی یہ بھی شادی ہو کے گئی ہے، ایسا بھی کیا ظلم ہے ان لوگوں کا، سمجھ رہے نہیں بچی کو، اور دوسرے کی بچی کو جب بہو بنا کے لاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ امید رکھتی ہے کہ یہ 70 سالہ تجربے کار بوڑھی کی طرح تجربے کار ہونا چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی بیٹی نہ تجربے کار ہے اور اسی عمر کی دوسری بچی تجربے کار ہو جائے، یہ تو انصاف نہیں ہے، تو ظلم ہے۔ بچیوں کی اصلاح، بچیوں کو لڑنا بھڑنا بغض رکھنا دوسروں کو گھٹیا سمجھنا بڑے مکروہ گناہ ہے، خاص طور سے خواتین میں ہوتا ہے یہ بطور خاص، ان کے لیے فرما رہے ہیں ان سے توبہ طائب ہونا بہت ضروری ہے۔ ان گناہوں نے ہمارے اخلاق کا جنازہ نکال دیا۔ اگر آج ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں گے اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ گھروں میں بہنیں آپس میں نسلی تعلق کی وجہ سے لڑائی ختم کر دیتی، مگر آج جامعات میں لڑکیاں اللہ کی وجہ سے اکٹھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپس میں بہن بہن کا تعلق ہے، اسے مستقل لڑائی کیوں منا لیتی؟ یعنی گھر میں جو ہے 2 سے 3 بہنیں 3 سے 4 بہنیں ہوتی ہیں تو آپس میں کبھی لڑائی وڑائی ہو بھی جائے تو درگزر کر دیتی ہے، تھوڑی دیر میں مل جاتی ہیں۔ لیکن جہاں مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں ہیں یا کہیں اور رہنے والی، وہ آپس میں لڑتی ہیں تو کئی مہینوں تک کینہ پالتی، ایک دوسرے کو معافی نہیں کرتی۔ کسی سے خفگی اور ناراضگی رکھنا اور پھر اسے دل میں دشمنی بنا لینا اسے کینہ کہتے۔ ناراضگی کسی کے تعلق سے دل میں پیدا ہوگی اور پھر اس کی وجہ سے دشمنی پال لیا تو اسے کینہ کہتے ہیں۔ دل میں کینہ رکھنے والے کو لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں کیا جاتا، شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، رات کو سرہانے پر سر رکھیں اور ساتھ ہی دل سے بغض و کینہ کو بھی نکال دیں۔ تکیے پہ سر رکھتے ہوئے دل سے ہر مسلمان کے تعلق سے کینہ ختم کر دینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس جمی ہوئی ہے، ایک صحابی تشریف لانے والے تھے، ابھی آئے نہیں تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو شخص آئے گا وہ جنت۔ تو اتنے میں ایک صاحب تشریف لائے، بیٹھ گئے مجلس، صحابہ نے دیکھا، دوسرا دن ہوا، آپ علیہ السلام نے ویسے ہی فرمایا، پھر وہی صحابہ
پھر تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی نبی علیہ السلام نے وہی بات ارشاد فرمائی، پھر وہی صحابہ۔ اب ایک صحابی کو مستوجب ہوئی کہ بھئی کیا معاملہ ہے آخر، تو اجنبی بن کے ان کے ساتھ چلے گئے، ان کے مہمان بن گئے، 3 دن رہے وہاں پر، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا کون سا ایسا بڑا عمل ہے، خاص عمل ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والا شخص جنتی ہونے کی خوشخبری ملی۔ 3 دن میں ان کو کوئی خاص بات نظر نہیں آئی کہ جس کو نوٹ کیا جائے، جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہاں یہ بات ہوگی جس کی وجہ سے جنت۔ آخر انہوں نے پوچھ لیا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایسے سنا ہے اور آپ کو دیکھا ہے، تو کوئی خاص بات تو لگی نہیں، آپ بھی تہجد پڑھتے ہم بھی پڑھتے، آپ بھی روزہ رکھتے ہم بھی رکھتے، آپ بھی تلاوت کرتے ہم بھی کرتے، آپ بھی گھر کے کام کاج کر رہے ہم بھی کرتے، تو آپ کا کوئی خاص عمل ہو تو بتائیے۔ تو انہوں نے یاد کر کے بتایا، ان کو یاد کر کے بتایا کہ دراصل میرا ایک معمول ہے کہ رات کو جب بھی میں بستر پر جاتا ہوں تو تکیے پر سر رکھنے سے پہلے میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ، میں اپنے دل کو ہر مسلمان کے تعلق سے کینے سے صاف کرتا ہوں، کسی کے تعلق سے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں، ہر مسلمان کے تعلق سے اپنے دل کو پاک صاف کر کے رات کو سوتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت تمہیں ملی۔ تو معمولی عمل ہم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا عمل ہے کہ کسی کے تعلق سے دل میں کینہ نہیں رکھنا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی تاثیر۔ اللہ تعالیٰ کی محبت باقی تمام چیزوں کو گھاس پھوس کی طرح جلا کر رکھ دیتی ہے، پھر ایک اللہ تعالیٰ ہی انسان کے لیے کافی و شافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت جب کسی دل میں آتی ہے تو باقی ساری چیزوں کو جلا کے ختم کر دیتی، کوئی چیز باقی نہیں رہتی وہاں پر، صرف اللہ ہی اللہ ہوتے ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ ماں سوا معشوق کے سب جل اٹھا، اللہ پاک کے علاوہ سارا کا سارا جو ہے جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے اشعار ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے ہیں اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی، الف نے میرا دل چھین لیا ہے، مجھے با تا کی ضرورت نہیں ہے، الف نے مجھے بے بس کر دیا، یعنی اللہ کے الف، اب آگے با تا کی مجھے کوئی ضرورت۔ پھر کہتے ہیں ذکر اللہ کی ضرب لگاتے رہنا، اس سے تجھے شاباش ملے گی، یعنی اس سے خوشی ملے گی۔ جیتے مرتے میں اپنے یار کا رہوں گا، اس کے علاوہ مجھے ہر قسم کی ہوس بھول چکی، جب کچھ یاد نہیں ہے سوائے اللہ کے، روز اول سے وہ میرا یار ہے اور میں اس کا یار ہوں۔ پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے فرید، میں عشق الہی سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ مجھے ہر روز نیا مزہ آتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ذکر میں دل نہیں لگتا، تو یہ ذکر کی لذت سے محروم لوگ، اگر ذکر کی لذت نصیب ہو جاتی تو اگلے دن اس وقت کا انتظار ہوتا کہ کب اگلا دن آئے اور کب میں اللہ کی یاد میں بیٹھوں، ورنہ جو لوگ ذکر سے غافل رہنے والے، پیچھے رہنے والے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ذکر کا وقت کب آیا اور کب نکل گیا۔ انہیں تو رات میں بستر پہ جاتے وقت احساس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں ہوتا کہ آج میرے ذکر کا ناغہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کا تعلق دل میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کا تعلق ہوتا، اللہ کی محبت ہوتی تو یاد ضرور آتی۔ اگر ماں سے بیٹا جدا ہو جائے، باہر ملک چلا جائے یا سفر پہ کچھ دنوں کے لیے جائے، تو چونکہ وہ ماں ہے اس کو بیٹا یاد آتا ہے، دن میں کئی بار یاد آتا ہے، رات میں کئی بار یاد آتا ہے، حتیٰ کہ خواب میں بھی وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ اور دوسرے آدمی کے لیے چونکہ وہ بیٹا نہیں ہے، جیسے ماں کو اپنے بیٹے سے تعلق ہے، ویسا تعلق اس کو اس شخص سے نہیں ہے، تو وہ یاد بھی نہیں آتا۔ اگر ملاقات ہوتی ہے تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے اچھا کب آئے آپ تو گئے ہوئے تھے، کب آئے؟ تو اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھئی یہ کب گیا اور کب آیا۔ اور ماں ہوتی ہے کہ اسے کوئی لمحہ جو ہے اپنے بیٹے کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی، بیٹے کی محبت۔ تو اسی طریقے سے جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، اللہ کا سچا تعلق دل میں رکھنے والے ہوتے ہیں،
وہ کبھی اپنے مولا سے غافل نہیں۔ اللہ والوں کے نزدیک غفلت سے بڑا کوئی گناہ نہیں، غافل ہونے سے بڑا کوئی نقصان نہیں۔ جو آدمی غفلت میں وقت گزارتا ہے، مشائخ نے تو یہ فرمایا، جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو گھڑی غفلت میں گزر گئی یوں سمجھو گویا وہ وقت کفر کی حالت میں گزرا، لیے کہ اللہ کی یاد سے دور ہو کر ایک کافر زندگی گزارتا ہے۔ ایک مومن ہو، ایمان ہو اس کے دل میں، اور وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کے زندگی گزارے، یہ ہو نہیں سکتا، تصور سے باہر کی بات۔ محبت الہی بڑھانے کے طریقے، کیسے بڑھتی ہے اللہ کی محبت؟ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہے اور بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے الکریم، کرم کرنے والا۔ کریم کا مطلب ہے بغیر کسی احسان اور بغیر کسی حق کے دوسروں کو دینے والا۔ ہم کیا ہے، احسان کا بدلہ چکاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس نے دیا تو ہم بھی دے رہے، یا پھر حق بنتا ہے ہم پر، اس نے ہمارا کوئی کام کیا، ہمارے یہاں مزدوری کی، اب ہم اس کو پیسے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے کہ بغیر کسی احسان اور بغیر کسی حق کے دیتے ہیں، یعنی ہم نے اللہ پہ کوئی احسان نہیں کیا کہ اللہ ہمیں دے، اور ایسے ہی اللہ پر کوئی حق ہمارا واجب نہیں ہے کہ وہ ہم کو دیں، ہم اللہ سے کہیں کہ ہم نے یہ کیا لہذا دیجیے۔ تو بغیر کسی احسان اور حق کے اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی ایک صفت ہے الکریم۔ تو انسانوں میں بھی بعض لوگوں کو کریم کہہ دیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ سخی ہوتا ہے، اس کا دل دریا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو خوب دینے والا ہوتا ہے، اس اعتبار سے اسے کریم کہتے ہیں۔ لیکن اللہ بھی کریم ہے، بندہ بھی کریم ہے، مگر اللہ اپنے کریم ہونے میں کامل ہے اور بندہ کریم ہونے میں ناقص ہے۔ اس لیے کہ بندہ اللہ پاک تو ہر حال میں کریم ہے، ہر حال میں کرم فرماتے ہیں، اور بندہ کب تک کریم رہے گا؟ جب تک اس کے پاس کریم ہے تو وہ کریم ہے، کریم ختم تو کریم ختم۔ تو بندہ اپنی صفات میں ناقص اور اللہ اپنی صفات میں کامل۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا دینے والا ہے اور بندہ نعمتوں کا لینے والا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان غور و فکر کرے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، پہلی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا۔ اگر بندر بنا دیتا تو کوئی پکڑے پھرتا، ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے، یا گلیوں میں ناچتے پھرتے، گدھے ہوتے تو بوجھ بھی اٹھاتے اور ڈنڈے بھی کھاتے۔ اللہ پاک نے انسان بنایا، یہ نعمت کو سوچیں گے تو اللہ کی محبت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ کلمہ نصیب فرمایا، باپ انگلی پکڑ کر مسجد میں لے جاتا ہے، اچھے ماحول میں کچھ وقت گزر جاتا ہے، انسان گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مہربانی پر مہربانی فرماتے ہیں اور پردہ پوشی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ پاک۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جس نے تیری تعریف کی دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کی ستاری کی تعریف کی، اس لیے کہ لوگوں سے تیری ایسی ایسی تعریفیں کروا رہا ہے۔ اگر اللہ پاک ہمارے عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالتے، ہماری خامیوں پہ، ہماری خرابیوں پہ پردہ نہیں ڈالتے، نہیں چھپاتے ان کو، تو کون ہماری تعریف کرتا؟ جس بچے کے پاس سے بدبو آ رہی ہو، چھوٹا بچہ بھی جان جاتا ہے کہ اس بچے نے گندگی کی ہوئی ہے، تو وہ گندگی چھپ نہیں رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے، اور جب تک گندگی چھپی رہے گی تو پتہ نہیں چلے گا کہ بچے نے گندگی کی ہوئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ پاک ہمیں جب تک چھپائے ہوئے ہیں تب تک لوگ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں، ہماری واہ واہ ہو رہی ہے، ہمیں چاہا جا رہا ہے، ہماری عزت ہو رہی ہے، اور جہاں اللہ پاک ستاری کی چادر میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دے تو پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، کون ہماری تعریف کرے؟ تو تعریف دراصل اللہ کی کر رہا ہے، ہماری نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے جب ایک سالک نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت لوگ بہت تعریفیں کرتے ہیں، اس وقت میں نفس پھولتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ اس وقت میں یہ سوچو کہ یہ بیچارہ بے خبر ہے، عالم الغیب نہیں ہے، وہ چھپی ہوئی باتوں کو نہیں جانتا، اللہ پاک نے اس سے میری حقیقت چھپائی ہوئی ہے اور یہ ظاہر کو دیکھ کے میری تعریف کر رہا ہے۔ جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ میری حقیقت کیا ہے تو اپنے ہی جوتے سے میرے سر کی خبر لے گا۔ اور دوسری بات یہ سوچو کہ دراصل تعریف یہ جو میری کر رہا ہے تو اللہ کروا رہے ہیں تو کر رہا ہے، اگر اللہ پاک نہیں کرواتے
اور اس کے دل میں میری تعریف نہیں ڈالتے تو وہ کیسے کرتا؟ جبکہ پتا بھی جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو اللہ تعالیٰ تعریفیں کروا رہے ہیں اس لیے وہ کر رہا ہے۔ مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کے طریقے، ارشاد فرمایا محبت ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، صفات کامل کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھیں تو جذبہ محبت پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے احسانات ایسے ہیں کہ جنہیں سوچتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت قوی ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں اور ان صفات کی برکت سے ہمارے کام بن رہے ہیں ان کو ہم سوچیں۔ اللہ پاک رحمان ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ رحم کا معاملہ فرما رہے ہیں، کریم ہے، کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں، غفار ہیں، بخشش کا معاملہ فرما رہے ہیں، عفو ہیں، معافی کا معاملہ فرما رہے ہیں، رزاق ہیں، روزی دے رہے ہیں۔ ساری نعمتیں اللہ پاک ہم پر بارش کی طرح برسا رہے ہیں۔ ان صفات کو سوچیں گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں سوچی جا سکتی ہیں کہ اللہ پاک نے مثال کے طور پہ رات پوری گزار دی اور مجھے سر میں درد نہیں ہوا، اللہ کا احسان ہے، محبت بڑھے گی۔ اسی طریقے سے میں سفر میں ایسی جگہ پر تھا کہ پانی صحیح نہیں مل رہا تھا پینے کے لیے، لیکن مجھے کوئی پیاس نہیں ہوئی اور میں منزل پر آسانی سے پہنچ گیا اور پانی خوب جی بھر کر پی لیا، تو اللہ کا احسان ہے۔ اگر راستے میں ایسی پیاس لگتی کہ یا پانی پی لو یا جان جائے تو انسان گندے نالے کا بھی پانی پی لیتا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر سوچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ لیکن ایسا سوچنے کی محبت، ایسا سوچنے کی توفیق اور ایسی محبت جو ہے اس شخص کو ہوگی جو ذکر خوب کرے گا۔ اس لیے کہ ذکر کی خصوصیت ہے کہ ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے، یعنی ذکر کرنے والے کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، جس کو وہ یاد کر رہا ہے، یعنی بندے کو اللہ تک پہنچنا نصیب ہو جاتا ہے ذکر کی برکت سے۔ اب جس کو ذکر کی یہ حقیقت نصیب ہو گئی تو اس کو اللہ کے احسانات بھی یاد آئیں گے، اللہ کے انعامات بھی یاد آئیں گے، ورنہ تو یہ عیبوں کا پتلا انسان، خامیوں کا مجسمہ انسان صبح میں اٹھتا ہے تو اپنی خدائی کے دعوے کرتا ہے، حالانکہ رات سوتے ہوئے کیسے گزارا اس کو خود نہیں پتا کہ اس کے منہ پر کتنی مکھیاں آ کر بیٹھی، کتنے مچھر اسے کاٹے، کیا ہوا اس سے کچھ خبر ہی نہیں، اور صبح میں اٹھ کے خدائی کے دعوے کر رہا ہے، اور جب شام ہوتی ہے گھر آتا ہے تو گھر میں آ کے خدائی کے دعوے کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ دن بھر میں کتنے دھکے اس نے کھائے، کتنے لوگوں کی جھڑکیاں سنی، کہاں کہاں پہ لوگوں نے اس کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا۔ ان سب کے باوجود بھی اللہ یاد نہیں آتے ہیں ہمیں، تو وجہ یہ ہے کہ ذکر نہیں کرتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو عزت کا مقام دے دینا، یہ بھی اس کا احسان۔ اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو تمام دنیا اکٹھی ہو کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ پاک نے ذلیل کرنا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھائے بھی ذلیل کر دے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، المعز عزت دینے والے اللہ، المذل ذلت دینے والے اللہ ہے۔ معز کے بعد مذل کا آنا، یعنی پہلے لفظ معز ہے، اللہ کا نام ایک معز ہے، اس کے بعد مذل۔ اس میں یہ نقطہ ہے کہ اللہ پاک بندوں کو خامخواہ ذلیل نہیں کرتے، پہلے عزت ہی دیتے ہیں، عزت کے اسباب ہی دیتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتا تو پھر اللہ کا جو اس میں مذل ہے وہ حرکت میں آتا ہے، ورنہ پہلے تو عزت ہی نصیب ہوتی۔ تو اللہ پاک اگر عزت دینا چاہیں تو دنیا کی کون سی طاقت میں یہ ہمت ہے کہ وہ بندے کو ذلیل کرے؟ اچھا، اور اگر اللہ پاک ذلیل کرنے پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی، انسان گھر میں بیٹھ کر ذلیل ہو جاتا۔ اللہ پاک جن کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں ان کی کچھ علامتیں بھی ہیں، ان میں ایک علامت یہ ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ پاک ذلیل فرمانا چاہتے ہیں اس کو اپنے مقبول بندوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور وہ ان میں عیب تلاش کرتا پھرتا ہے، ان میں برائی ڈھونڈتا پھرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں نے ایک علامت یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جس کو اللہ پاک ذلیل فرمانا چاہتے ہیں اسے خوبصورت چہروں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور جہاں خوبصورت چہرہ ہوتا ہے وہ وہاں منہ مارتا ہے اور پھر وہاں سے وہ ذلت لے کر واپس آتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے اللہ کے جسمانی، روحانی اور آفاقی احسانات کو سوچیے
تو محبت الہی بڑھے گی۔ جسمانی احسانات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک نے عقل صحیح سالم دی، پاگل بنا دیتا ہم کیا کرتے؟ ایسے ہی آنکھ صحیح سالم دی، اندھا بنا دیتا ہم کیا کرتے؟ کانوں میں سننے کی طاقت ہے، اگر بہرے ہوتے تو کیا کرتے؟ ٹھیک اسی طرح جسم کے سارے اعضاء صحیح سالم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ پاک چاہتے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی خراب کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ تو اس سے محبت الہی بڑھے گی۔ ایسے ہی روحانی احسانات، روحانی احسانات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے ذکر کرنے والی زبان دی، شکر کرنے والی زبان دی، دل میں اللہ کی یاد ہے، اور اسی طریقے سے ماں باپ دیے جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے پاس دین ہے، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، نیک صحبتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ روحانی احسانات ہے اللہ کے۔ اللہ نے اپنی عبادت میں لگنے کی توفیق عطا کی، سخاوت کی توفیق عطا کی، دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کی۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ روحانی احسانات کے ضمن میں آتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی محبت بڑھے گی یہ سوچنے سے۔ ایسے ہی آفاقی احسانات، کہ اللہ پاک نے ہوا کو ہمارے لیے زہریلا نہیں بنایا۔ اگر ہوا میں زہر ہوتا ہم کہاں جاتے؟ ہمیں تو آکسیجن ہوا سے ملتا ہے۔ ایسے اللہ پاک نے ہمارے لیے پانی کو کڑوا نہیں بنایا، کڑوا بنا دیتے، کھارا بنا دیتے کہ وہ حلق کے نیچے ہی نہیں اترتا، ہم کیا کر لیتے؟ اس طرح سوچنے سے اللہ پاک کی محبت بڑھتی ہے۔ ان کو آفاقی احسانات کو۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت کو سوچے تو محبت بڑھے گی۔ سوچے کہ آج لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، یہ اللہ پاک نے عزت دی ہوئی ہے، ورنہ کون کس کو سلام کرتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا کہ وہ لوگ میرے سلام کے منتظر رہتے، جبکہ وہ خود آگے بڑھ کر سلام کرنے میں اپنی سعادت سمجھ رہا ہے، تو اللہ نے عزت دی ہوئی۔ ایک آدمی بڑے احترام سے آ کے مصافحہ کر رہا ہے، اللہ نے عزت دی ہوئی، ورنہ مجھ سے کیوں مصافحہ کرتا؟ تو اللہ کی دی ہوئی عزتوں کو سوچنا چاہیے۔ نمبر 5، انسان ذرا ذلت کا تصور کرے کہ اگر اللہ کسی گناہ کی وجہ سے ذلیل کر دیتا تو کیا بنتا؟ اس نے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اس کا تصور کرنے سے بھی محبت الہی بڑھتی۔ بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص رات کو اگر گناہ کرتا تو صبح ہونے پر دروازے پر لکھا ہوا ملتا کہ آج رات اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، اور پورے لوگ اس کو پڑھ لیتے۔ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ ہمارا دن ایسا گزرتا ہے جیسے لوگ سمجھیں کہ جبرائیل بھی ان سے رات میں آ کے مصافحہ کرتے ہوں گے، اور رات ہماری ایسی گزرتی ہے کہ شیطان بھی بازو کھڑا شرماتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ لیکن پھر اگلی صبح پھر وہ عزت ملتی ہے کہ لوگ جبرائیل سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ پاک ذلیل کرنے پر آتے کسی گناہ کی وجہ سے تو میری کیا درگت بنتی؟ اس سے بھی اللہ پاک کی محبت بڑھتی ہے۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچے مرضی تو اللہ کی پوری ہو کر رہے گی، اس لیے ہمیشہ اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھے۔ ہمیشہ اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے نا، چاہے انسان کچھ بھی کر لے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھے کہ اللہ کی مرضی پوری ہوگی۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹا ڈوبنے سے بچ جائے، مگر اللہ کی مرضی نہیں تھی، اس لیے بچ نہیں سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے ذبح ہونے نہیں دیا، چھری کے نیچے بھی بچا لیا۔ تو مرضی اللہ کی پوری ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے شہد پینا بند کر دیا۔ ایک موقع آیا تھا، تفصیلی واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آج سے شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو شہد پینا پڑے گا، تو مرضی اللہ کی پوری ہوگی۔ ایسے ہی ساتواں طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں پر غور و فکر کرتے رہنے سے اللہ پاک کی محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 8، یہ نفسیاتی اصول ہے کہ جس چیز کا تذکرہ زیادہ کیا جائے تو اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا آئس کریم کا کسی نے تذکرہ کیا، بس گرمی ہے بہت زیادہ، تو آپ کا دل بھی چاہے گا کہ آئس کریم کھاؤں، تو ذکر ہوا تو آپ کے دل میں محبت سے انگڑائی لی۔ اسی طرح اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اس شخص کو اپنے ایمان کی تصدیق کرنا چاہیے، اس کو اللہ کا نام سن کر کم سے کم آئس کریم کا مزہ نہ آئے۔ یعنی جیسے آئس کریم کا نام سن کر آئس کریم کا مزہ آتا ہے، ایسے ہی اللہ کا نام سننے کے بعد میں جو اللہ کا مزہ ہوتا ہے، اگر وہ نہیں آ رہا ہے تو اپنے ایمان کی تصدیق کرنا چاہیے، دوبارہ ایمان لانا چاہیے۔
اللہ والوں کو اللہ کے نام کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کہتا ہے تو میرے منہ میں جیسے رس گھول دیا گیا ایسی کیفیت ہوتی، شہد پی لیا ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ ان کے شیریں ہست نام شیر و شکر می شود جانم تمام، کہ اللہ اللہ جو ہے اس ایسا میٹھا نام ہے کہ جب جب بھی میں یہ نام لیتا ہوں تو میری ساری جان وہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے دودھ میں شکر گھول کے کسی کے سامنے رکھ دیا گیا، دودھ میں شکر گھولنے کے بعد دودھ جیسے میٹھا ہو جاتا ہے، ایسے میرا پورا جسم اور پوری روح میٹھی ہو جاتی ہے جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو اگر یہ کیفیت ہمیں نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمیں حاصل نہیں ہے تو ماتم کرنا چاہیے اپنے آپ۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف احسانات کا استحضار رکھنے سے بھی محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے جو احسانات ہم پر ہیں ان کو ہم سوچیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ 30 سال کی 40 سال کی صحت والی زندگی کا ذکر نہیں کریں گے لوگوں کے سامنے، اور 2 سال سے کسی بیماری میں اللہ نے مبتلا کیا تو ان 2 سالوں کو پوری زندگی میں بھاری کر دیں گے۔ بس پوچھیے میرا تو حال ایسا ہے ویسا ہے، تو اللہ کو ناگوار گزر۔ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے تو ان سے جب کوئی صحت پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، الحمدللہ فلاں نعمت ملی ہوئی ہے، فلاں نعمت ملی ہوئی ہے، فلاں نعمت ملی ہوئی ہے، بس ہلکا سا بخار ہے دعا کر دیجیے کہ اللہ پاک وہ بھی ختم کرے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے ہماری طبیعت پوچھ لے تو نہ عقل کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح سالم ہے، نہ سر کو دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ وہ گنجا نہیں ہے، نہ اسی طریقے سے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ چیچک کے داغ نہیں ہے، بس سیدھے گھٹنوں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ گھٹنوں کے درد نے پریشان کر کے رکھ دیا دعا کی، تو باقی نعمتیں کہاں گئی اللہ پاک؟ اور وہ گھٹنے جو اب تک الحمدللہ اتنا کام کیے کہ پیسے دے کے اگر کسی نوکر کو رکھا جاتا تو وہ بھی نہیں کرتا، تو یہ کس کو یاد ہے کہ اس کے گھٹنوں نے کیا کیا کام کیے؟ تو اللہ کے احسانات کا استحضار رکھنا چاہیے، اس سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 10، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی دعائیں استقامت کے ساتھ کرتا رہے تو بھی محبت پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ سے جب محبت کی دعائیں کرتے رہیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ فرماتے ہیں تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سالک کے لیے انتہائی ضروری بات، عنوان ہے 3 سال کی صحبت۔ حضرت جی دامت برکاتہم کی صحبت بابرکت میں کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے بڑے ہی سوز اور درد کے ساتھ فرمایا کہ سچے دل کے ساتھ کوئی سالک 3 سال اس فقیر کے ساتھ رہ لے اور حتی الامکان آداب کا پورا خیال رکھے تو انشاءاللہ اس کا کام اللہ تعالیٰ بنا دے۔ یہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ 3 سال میرے ساتھ رہ لو اور آداب کا خیال رکھو، اس میں اپنی طرف سے جان بوجھ کر کوئی کمی مت ہونے دو، انشاءاللہ اللہ پاک کام بنا دے۔ ایک تو صحبت دائمی، مسلسل ساتھ رہنا، اور دوسرے آداب کی رعایت کرنا۔ آج کل سالکین کی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ ایک تو ساتھ رہتے رہیں اور دوسرا اگر ساتھ رہتے ہیں تو آداب کی رعایت کرتے نہیں، کیونکہ ساتھ رہنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو ساتھ میں حضرت کے، ہم تو دوسروں سے اسپیشل ہو گئے۔ یہ اسپیشل ہونے کا خیال جیسے ہی آتا نا گڑھے میں گر جاتا۔ حالانکہ ساتھ میں رہنے والے کو تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نزدیک آراں بیش بود حیرانی، کہ جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان کو حیرانی زیادہ ہوتی ہے۔ جو بادشاہ کا سب سے قریبی وزیر ہوتا ہے اس کے تو ہمیشہ ہاتھ پیر کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی بات میں گڑبڑ ہو جائے اور بادشاہ گردن ناپ دے۔ وہ تو راتوں کو بھی نہیں سوتا، وہ تو ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر اللہ والے ہمیں قریب کر لیں تو ہم ان کی ناک پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آداب کا خیال اللہ پاک اس کا کام بنا دیتے ہیں۔ اور حضرت نے 3 سال فرمایا، چلے 3 سال مکمل کوئی نہ رہ سکے تو کم سے کم
2 مہینے میں 6 مہینے میں اتنا تو وقت نکالنا چاہیے جس کو وقت کہا جا سکے۔ سال میں 1 مرتبہ آئے اور کہے کہ میں روزہ کے لیے آیا ہوں 3 دن لگانے کے لیے، سال میں 3 دن کا کیا مطلب؟ مہینے میں 3 دن پھر بھی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن سال میں 3 دن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور اس پر بھی حضرت جی دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت بس مختصر سے وقت کے لیے آنا ہوا ہے، بڑی کوشش کے باوجود وقت نکل نہیں سکا، آپ توجہ فرما دیجیے، دعا فرما دیجیے۔ یعنی شیخ پہ احسان ہے گویا کہ ہم نہیں بھی آ سکتے تھے لیکن آ گئے ہیں، اب آپ کام کیجیے اپنا۔ گویا شیخ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ہے مریدوں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مرید کام کرے اور شیخ کہے کہ یہ کام ٹھیک ہے اور یہ کام غلط، تو جس کام کو ٹھیک کہے اس کو کرتا جائے اور جس کام کو غلط کہے اس سے دور ہو جائے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ویسے ہی رہیں گے جیسے ہم ہیں، لیکن آپ توجہ کرتے رہیے۔ جو لوگ اس طرح غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، ہمارے حضرت سناتے ہیں، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بڑے مشائخ میں سے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت میں جب توجہ کرتا ہوں سالکین کی طرف تو بعض سالکین کے پاس توجہ جا کر ایسے واپس آ جاتی ہے جیسے زور سے فل اسپیڈ کے ساتھ گیند دیوار پر پھینکی جائے اور وہ پلٹ کر آ جائے۔ جیسے بال پھینکتے نا بچے پریکٹس کرتے ہوئے دیوار پہ بال مارتے ہیں، تو وہ جتنی اسپیڈ سے آپ دیوار پر پھینکیں گے بال ویسے ہی ریورس پلٹ کر جو ہے آئے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح بعض سالکین کی طرف جب مشائخ توجہ کرتے ہیں تو وہ توجہ پلٹ کے ویسے ہی واپس آ جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے 12 دروازے بند کر کے رکھے، غافل ہے وہ کیسے کام کرے گی توجہ؟ تو مشائخ کی توجہ بھی اسی دل پر کام کرتی ہے جو دل بیدار رہتا ہے، حاضر رہتا ہے۔ اسی کو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یک لحظہ اذاں شاہ غافل نہ باشی، کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس بادشاہ سے یعنی اللہ پاک سے غافل نہ رہنا، شاید کہ نگاہ کنت تو آگاہ نباشی، کیا پتہ ان کی کب نگاہ پڑ جائے، کب ان کی نظر اڑ جائے اور تو اس وقت ہوتا پڑا رہے۔ تو مشائخ کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ خود ان کے اختیار میں نہیں ہوتی ان کی نظر، اور وہ اللہ کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے کسی سالک پر، اور وہ اس وقت غافل ہوتا ہے تو واپس آ جائے۔ ایک بڑی عجیب بات ایک مرتبہ حضرت کے صاحبزادہ محترم دامت برکاتہم نے سنائی تھی کہ ایک صاحب کا نام لیا گیا، اس وقت میں حضرت نسبت کی نعمت جو ہے وہ منتقل فرما رہے تھے لوگوں، خلافت و اجازت کی شکل میں جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان کو دے رہے تھے، تو ایک صاحب کا نام لیا گیا، وہ نہیں تھے مجلس، حالانکہ وہ حضرت ہی کے کام سے گئے ہوئے۔ تو جب نام لیا گیا وہ غیر حاضر رہے، تو دوبارہ نام لیا گیا، دوبارہ بھی نہیں آئے، 6 نام لیا گیا، تو وہ تھے ہی نہیں تو کہاں سے آتے، باہر تھے۔ اچھا، جب وہ باہر سے واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا نام پکارا گیا تھا اس مجلس میں، آپ تھے نہیں، تو پھر وہ دوڑے دوڑے آئے، تو حضرت نے ان کے آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بات ختم، اب آپ جائیے، پھر دیکھا جائے گا، شاید کہ نگاہ کنت اور تو آگاہ نباشی، کہ اس کی نگاہ پڑے اور تو غافل رہے، حالانکہ نام آ چکا تھا ان کا، اگر وہ موجود رہتے تو اس وقت اجازت کی نعمت انہیں مل جاتی، لیکن حضرت نے کہہ دیا کہ بات ختم ہو گئی، آپ بعد میں آئیں گے، جائیے یہاں۔ تو اتنا نازک معاملہ ہوتا ہے مشائخ کے پاس، اور ہم پتھر دل لیے ہوئے، غفلت بھرے جسم لیے ہوئے، اور بس عجیب طرح کی معصیتوں میں گناہوں میں پڑے ہوئے ساتھ رہتے ہیں، تو کیسے فائدہ ہو؟ آگے فرماتے ہیں سالک پھسلتا کہاں ہے؟ حضرت جی دامت برکاتہم نے اس بات سے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کام شیخ نے کسی مرید کے ذمہ لگا دیا، اس پر استقامت دکھائی تو اس کا کام بن جائے گا۔ انسان جب مستی کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، تو انسان غافل ہو جاتا ہے اور وہ کام چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اگر مرید استقامت دکھائے تو ہمارے مشائخ اتنے کامل ہیں کہ ان کی ایک توجہ سے سالک کا کام بن جاتا ہے۔ یعنی ہمارے حضرت جی اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات جو معمولات ہیں سلسلے عالیہ کے، ان کے مقابلے میں بھی شیخ کا لگایا ہوا کام انسان کا کام بنا دیتا ہے۔ شیخ نے کوئی کام ذمہ لگایا، مثال کے طور پہ لکھنے پڑھنے کا کام ذمہ لگایا یا کوئی اور کام ذمہ میں لگا دیا، اور وہ بیچارہ معمولات کے لیے پورا وقت نکال نہیں پا رہا ہے،
لیکن شیخ کے کام میں لگا ہوا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تو اللہ پاک اس کا کام بنا دے۔ اکثر سالکین دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، شیخ کا کام بعد میں کر لیں گے، پہلے معمولات کر لیں گے۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ معمولات کو مؤخر کر دیجئے، لیکن شیخ کا کام پہلے کر لیجئے۔ بھلے سے شیخ دنیا کا کام لگایا ہوا، لیکن وہ سالک جو شیخ کے کاموں میں لگا رہتا ہے وہ ان لوگوں سے آگے چلا جاتا ہے جو معمولات کرتے رہتے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ دراصل وہ مرید شیخ کی مان کر چل رہا ہے، اطاعت شیخ میں لگا ہوا ہے، اور اطاعت شیخ جو ہے وہ اطاعت خدا بندی ہے وہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوئی، اور نبی علیہ السلام کے نائب کی اطاعت وہ بھی اللہ کی اطاعت، اور مشائخ جو ہے انبیاء کرام کے حقیقی نائب اور وارث ہوتے۔ تو استقامت کے ساتھ کام کرے گا تو پھر پار ہو جائے گا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں مستی کرتا ہے، یعنی اپنی منمانی کرتا ہے، اپنے جی میں جو آیا وہ کرتا ہے، تو پھر محروم ہو جاتا ہے۔ سالک کے لیے انتہائی ضروری باتیں، حضرت جی دامت برکاتہم نے سالک کے لیے انتہائی ضروری باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سالک وقوف قلبی کا سب سے زیادہ اہتمام کرے۔ جس طرح کھانا انسان نہیں بھولتا، اسی طرح وقوف قلبی کو اپنے کھانے پینے، سونے اور دوستوں سے ملنے جلنے سے زیادہ اہم سمجھے۔ اگر شیخ کی صحبت میں ہے تو شیخ کے قلب کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی اور مجلس میں ہے تو کوئی سانس غفلت میں نہ گزرے، یہ گویا خلوت در انجمن ہے۔ ہمارے یہاں اصول یہ ہے سلسلے عالیہ میں کہ شیخ کی مجلس میں اگر آ جائے، شیخ کی صحبت میں ہے، اور اس میں حضرت مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں شیخ چلے گئے تو اس شہر کے تمام سالکین گویا صحبت ہی میں ہیں، وہ رابطے قلبی کر سکتے ہیں۔ پھر بعد میں اس کو اور عمومی حیثیت اور شکل دے دی گئی کہ دور بیٹھ کر بھی رابطے قلبی کیا جا سکتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ وہی سالکین رابطے قلبی کریں جو بے اختیار رابطے قلبی کا خیال جن کے دل میں آئے، زبردستی نہ کر، کیونکہ اصل تو رابطے قلبی صحبت کا عمل ہے، جب سامنے ہو تب اس وقت کا، لیکن کبھی کبھار محبت کی بنا پر، تعلق کی بنا پر بے اختیار تقاضا ہوتا ہے دل پر کہ اس وقت میں اپنے شیخ سے رابطے قلبی کروں، تو وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے بھی کر سکتا ہے، ورنہ بتکلف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب ساتھ میں ہو تو رابطے قلبی کرے، اس کے لیے ایک شہر میں ہونا بھی کافی ہے۔ اچھا دور ہیں، رابطے قلبی نہیں کر سکتے، تو اب زیادہ سے زیادہ وقوف قلبی سے کام چلائیں۔ وقوف قلبی کیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ 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 کہتے رہنا، ہر 2-4 منٹ بعد، ہر 5-7 منٹ بعد اپنی زبان سے اللہ 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 کہنا۔ بعض ساتھی بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں مراقبہ تو پابندی سے ہو رہا ہے، وقوف قلبی یاد نہیں آتا۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اگر مراقبہ پابندی سے ہو تو وقوف قلبی کا یاد نہ آنا ناممکن سی بات۔ مراقبہ پابندی سے اگر ہو رہا ہے، وقوف قلبی لازماً یاد آئے۔ مطلب یہ ہے کہ مراقبہ پابندی سے نہیں ہو رہا ہے۔ بہت ساروں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پر ہم پکڑے جائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ویسے بھی شیخ، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم ویسے ہی شیخ نہیں ہوتے، شیخ میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم پار ہو جائیں گے وہیں ہم پکڑے جاتے ہیں، یہ معاملہ ہے ہمارا۔ تو رابطے وقوف قلبی یاد نہیں آ رہی ہے، علامت اور دلیل ہے اس بات کی کہ مراقبہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ مراقبہ صحیح ہوگا تو وقوف قلبی یاد آئے گی۔ وقوف قلبی زبان پر چڑھ جائے، یعنی اللہ 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 زبان کہنے لگے، یہ کب کہتی ہے زبان؟ جب دل میں اللہ ہوتا ہے تب کہتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ حضرت جی دامت برکاتہم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ موقع موقع کی مسنون دعائیں جو ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سو کر اٹھنے سے لے کر رات بستر پر جانے تک کی جو موقع موقع کی مسنون دعائیں ہیں ان کو پابندی سے پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ اس سے وقوف قلبی کی توفیق نصیب ہوگی۔ اس کو خلوت در انجمن کہتے ہیں، اس کو وقوف قلبی کو۔ کیسے؟ اب یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اب یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں تو بظاہر مجمع ہے، بظاہر مجمع ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک اپنے دل کے اعتبار سے اللہ کی طرف متوجہ ہے۔
اور ہر تھوڑی دیر بعد اس کی زبان سے اللہ 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 نکل رہا ہے، تو یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی تنہائی ہے۔ یہ ہے خلوت در انجمن۔ یہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے، خلوت در انجمن، لوگوں میں رہ کر بھی لوگوں سے الگ تھلگ رہنا۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کا شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، جو سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ تو دنیا کے کام کاج ہیں لیکن وہ اللہ کے ساتھ، کیسے؟ سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سب سے الگ ہے، بظاہر جسم تو لوگوں کے ساتھ ہے لیکن روح جو ہے وہ اللہ کے ساتھ متعلق۔ تو یہ خلوت در انجمن، کوئی سانس غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے، لکھ کر لگا لینا چاہیے گھروں میں یہ چیزیں، تاکہ ہمیشہ جو ہے ذہن اس کی طرف متوجہ رہے۔ جہاں بہت ساری خوبصورتی کے اسباب اور ذریعے اختیار کیے جاتے ہیں کہ گھر میں فلاں سینیری لگائیں گے تو خوبصورتی آئے گی، فلاں چیز لگا لیں گے، کوئی ریور کی تصویر لگاتا ہے، کوئی باغ کی، کوئی کسی چیز کی، تو یہ ہمارے مشائخ کے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لکھ کے لگا لینا چاہیے۔ خلوت در انجمن ہے، یا پھر ہے جو دم غافل سو دم کافر، یا اسی طریقے سے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، اور اسی طریقے سے جو شعر حضرت جی دامت برکاتہم زیادہ تر پڑھتے رہتے ہیں کہ نہ کسی سے غرض مجھے نہ کوئی واسطہ، مجھے کام بس اپنے کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اس طرح کی چیزیں گھر میں لکھی ہوئی رہیں گی اگر، تو ہماری نگاہ ان پر پڑے گی اور فوراً ہمارا ذہن متوجہ ہوگا۔ اگر راستہ چل رہا ہے تو نظر بر قدم ہونی چاہیے، یہ بھی ایک اصطلاح ہے، نظر بر قدم، یعنی اپنے پیروں پہ نگاہ، اپنے پیروں پر نگاہ ہو، راستہ چلتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے تاکہ نظر ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے اور ارد گرد کی چیزوں میں الجھ کر نہ رہ جائے۔ اکثر اوقات یہ بھی کہتا رہے کہ یا اللہ اپنی محبت، معرفت، رضا اور لقاء نصیب فرما۔ اللہ سے کہنا چاہیے کہ اے اللہ اپنی محبت، معرفت، رضا اور لقاء نصیب فرما۔ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، یہ بھی ایک جملہ ہے، اسے بھی لکھ کے لگا سکتے ہیں، بار بار کہتے رہ سکتے ہیں اپنی زبان سے، کہتے رہنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے کہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، لکھ کے لگانے سے کیا ہوتا ہے، کیا پتہ اللہ پاک اسی کو ذریعہ بنا دے ہمارے بیڑے کے پار ہونے کا۔ تو اللہ پاک سے دعا مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک یہ چیزیں عطا فرما دیں گے۔ مختصر یہ کہ سالک کو چاہیے کہ ہر دم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے حالات کو سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ سناؤں کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کو فنا فی اللہ اتنا تھا، ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا، ڈاکٹر صاحب نے نام پوچھا، 2-3 منٹ گزر گئے اور اب اسے اپنا نام ہی یاد نہیں آ رہا، آخر کار عبداللہ ہی لکھوا دیا۔ نام جو بھی ہو مگر سوچا اللہ کے بندہ تو ہوں ہی صحیح۔ کہ حضرت نے دوسرے آدمی کا واقعہ لکھا ہے، کل میرے حضرت ہی کا واقعہ ہے، حضرت نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ بچہ چھوٹا تھا، اس وقت بیمار تھا، حضرت کے صاحبزادے دامت برکاتہم، تو ان کو دکھانے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اب ڈاکٹر نے نام پوچھا تو نام ہی یاد، اتنی دیر کے بعد حضرت نے کہا کہ عبداللہ نام لکھ دو۔ تو فنا فی اللہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ انسان ما سوی اللہ کو مکمل طور پر بھول جائے۔ خاموش مشائخ، حضرت جی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے مشائخ بظاہر خاموش ہوتے ہیں مگر ان کے دل کی توجہ بڑی قوی ہوتی۔ کسی نے کہا کہ نقش بندی مشائخ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہائے ہو نہیں کرتے۔ جواب دیا کہ جو اللہ ٹھنڈے اور گیلے درخت سے آگ پیدا کر دیتا ہے وہ ہم ٹھنڈوں سے بھی آگ پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ ہر دم ہر گھڑی اللہ کو یاد رکھیں۔ چیخ پکار کرنے سے، شور شرابہ کرنے سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ انسان خاموش رہے لیکن اندر میں مضبوط رہے، یہ اصل چیز ہے۔ اوپر چیخ پکار کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہر جگہ یاد یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہمیشہ یاد یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے
اپنی ذات پاک کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، قوی تعلق نصیب فرمائے، نسبت کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ختم خواجگان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سروں کو جھکا دیجیے. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے ہٹ کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک کی یاد میں ڈوب جائیے. یہ تصور کیجیے کہ اللہ پاک کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو.
دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہمیشہ یاد یار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہمیشہ یاد یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے سہلو، چند جھونکے خزاں کے سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کریم آقا، ہم آپ کے انتہائی عاجز مسکین فقیر بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ اے اللہ، ہم آپ کے بہت بگڑے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ بہت ٹوٹے ہوئے بندے ہیں، بہت بکھرے ہوئے بندے ہیں۔ اے کریم آقا، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ اے اللہ، آپ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں آپ کے در کا راستہ بتایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اسی در سے مانگو ملے گا تو اسی در سے ملے گا۔ اے اللہ، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ کے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں۔ اے کریم آقا، ہم سب کے سب بھکاری یہاں آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ، فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس فقیر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اسے ایک دروازے پر نہ ملے تو دوسرے پر چلا جاتا ہے، دوسرے پر نہ ملے تو تیسرے پر چلا جاتا ہے۔ مسئلہ تو ہم فقیروں کا ہے کہ ہمارا ایک در کے علاوہ کوئی در نہیں۔ اگر اس در سے دھتکار دیا گیا تو دنیا میں کوئی اور نہیں جہاں جا کے ہم مانگ سکے۔ اے کریم آقا، اپنے در سے کبھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ، اپنے در سے مردود نہ فرمائیے۔ اے کریم آقا، مقہور ہونے سے، مجبور و معذور ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ، نواز کیجیے۔ اے کریم آقا، آپ ایسے کریم ہیں جو بغیر کسی احسان و حق کے نوازنے پر قادر ہیں۔ اے اللہ، آپ پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ اے اللہ اس کے بدلے آپ ہمیں نوازیں۔ اے اللہ، کوئی حق بھی نہیں بنتا ہمارا کہ آپ ہمیں عطا فرمائیں۔ اے اللہ، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے فضل کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں۔ آپ کے محبوب علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا، صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اے اللہ، ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ کا کرم مانگتے ہیں، آپ کی عطا و بخشش مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں۔ اے کریم آقا، ہم کو آپ نے اپنے فضل و کرم سے سب کچھ نوازا ہوا ہے، دیا ہوا ہے۔ اے اللہ، ہم محروم ہیں تو آپ کی محبت سے محروم ہیں، آپ کے تعلق سے محروم ہے، آپ کی دوستی سے محروم ہے،
آپ کی معیت سے محروم ہے، آپ کی نظر کرم سے محروم ہے۔ اے کریم آقا، اپنے فضل سے ہمیں ان ساری نعمتوں سے نواز دیجئے، ہمیں وہ تعلق عطا فرما دیجئے جو تعلق آپ کے محبوب اور مقبول بندوں کو ہوا کرتا ہے۔ اے اللہ وہ معیت نصیب فرما دیجئے کہ وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا استحضار ہمیں نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں وہ محبت نصیب فرما دیجئے کہ آپ کی محبت میں اے اللہ شیطان اور نفس سے پیچھا چھڑانا آسان ہو جائے، شیطان اور نفس سے دور ہونا آسان ہو جائے۔ اے اللہ ہم آپ کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں لیکن نفس و شیطان ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اے اللہ دل میں آپ کی یاد نہیں ہے، زبان پر آپ کا نام نہیں ہے، دماغ میں آپ کا خیال نہیں ہے۔ اے اللہ ایسے بندے پر شیطان کا حملہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، نفس اسے اپنے دام میں گرفتار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا۔ اے اللہ ہم نفس و شیطان کے پھندوں میں پھنسے ہوئے مجبور اور بے کس بندے ہیں۔ اے کریم آقا آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دیجئے، گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیشہ اپنے مقبول و محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما کر رکھیے۔ اے کریم آقا اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم آقا ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اے اللہ اگر آپ راضی نہ ہو تو ہماری ساری کوششیں بیکار ہیں۔ اے کریم آقا راضی ہو جائیے۔ گناہوں سے اے اللہ آپ ہی ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم نفس و شیطان سے بچ کر زندگی گزارے، لیکن آپ کی طاقت سے بعید نہیں۔ اے اللہ اگر آپ حکم دے دیں شیطان ہم سے دور بھاگ جائے گا، نفس کی غلامی سے آزادی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اے اللہ ان بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے کچھ بندے ہیں شیطان تیرا داؤ چلنے والا نہیں ان پر۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم آقا اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیشہ آپ سے راضی رہنے والے بندوں میں شامل فرما لیجئے، آپ ہی کے در کے محتاج رہنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ مخلوق کے محتاجی سے ہماری حفاظت فرمائیے، در در کے دھکے کھانے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ در در کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا ہمیں صحت کے مل جانے کے بعد بیماری سے بچا لیجیے۔ اے اللہ عافیت کے مل جانے کے بعد عافیت کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ خوشحالی کے بعد تندرستی سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ طاعت کی عزت مل جانے کے بعد معصیت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اپنا قرب مل جانے کے بعد اپنے بعد کی محرومی سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے کریم آقا اپنے فضل سے اپنے کرم سے آپ کی رضا کی نعمت کے حاصل ہو جانے کے بعد ناراضگی سے بچا لیجیے۔ اے اللہ آپ کی محبت کے مل جانے کے بعد آپ کی نفرت سے بچا لیجیے۔ اے کریم آقا اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک کو نسبت کی نعمت سے مالا مال فرما کر اس سے محروم ہونے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ نسبت کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرما دیجیے۔ اے اللہ تقویٰ کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے، ہماری نسلوں کو متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ اے اللہ تقویٰ کے پھول بوٹے ہمارے گھروں میں کھلا دیجیے۔ اے کریم آقا اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک کو تقویٰ کے تاج سے مزین فرما دیجیے، تقویٰ کے لباس میں ملبوس فرما دیجیے۔ اے اللہ جسم کو بھی متقی بنا دیجیے، روح کو بھی متقی بنا دیجیے، ظاہر کو بھی متقی بنا دیجیے، باطن کو بھی متقی بنا دیجیے۔ اے کریم آقا نفاق سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفاق اعتقادی سے بھی حفاظت فرمائیے، نفاق عملی سے بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تمام روحانی بیماریوں کو ہم سے دور فرما دیجیے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، غصے سے، بخل سے، حرص سے، شہوت سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے کریم آقا اخلاق حمیدہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، قصائل حمیدہ سے ہمیں مزین فرما دیجیے۔ اے کریم آقا آپ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن ہم نے سنا کچھ بندے ایسے ہوں گے جو آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ اسلام کی زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ دشمن نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کے پورے منصوبے بنا چکے ہیں، اے کریم آقا ان کی پلاننگ سے ہمیں بتا لیجیے۔ اے اللہ ان کے منصوبوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اے اللہ اس کو ہم آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں، جب اس دنیا سے آپ کے دربار میں حاضری کا وقت آئے
ہمیں وہ امانت پہ حفاظت لوٹا دیجیے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ گھروں میں خوشحالیاں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ زواجی زندگیوں کو خوشگوار بنائیے۔ اے اللہ ماں باپ کو اولاد کے لیے رحم کرنے والا، صحیح معنوں میں تربیت کرنے والا، شفقت کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ اولاد کو والدین کا اطاعت گزار، وفا شعار اور خدمت گار بنائیے۔ اے اللہ جو لوگ اپنی اولادوں سے نالاں ہیں، پریشان ہیں، اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں، اے اللہ ان اولادوں کو، بگڑی ہوئی اولادوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ماں باپ کی قدر کرنے والی بنا دیجیے، ان کا ادب احترام کرنے والی بنا دیجیے۔ اے اللہ جو ماں باپ ظالم ہے انہیں ظلم سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ میاں بیوی میں جو ایک دوسرے کے لیے ظالم ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائیے، جو مظلوم ہیں ان پر رحم فرمائیے۔ اے کریم آقا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورت سے پیدا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا جو بن بیاہی بچے بچیاں گھروں میں بیٹھے ان کے مستقبل روشن فرمائیے، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ و مادینہ کی نعمت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے کریم آقا جو مانگے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس گھر کو اور گھر والوں کو صاحب برکت بنا دیجیے۔ اے اللہ ان سب کو نیک ہدایت اور ہدایت پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے معاونین کو بھی ہدایت اور ہدایت پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس گھر کو لڑائی جھگڑوں سے پاک فرمائیے، امن کا ماحول پیدا فرمائیے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائیے، ہر گھر کو لڑائی جھگڑوں سے پاک فرمائیے، ہر گھر میں امن و امان کے دیے جلائیے، ہر گھر میں لوگوں کے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ اس گھر کو خیر کا، فلاح کا، کامرانی کا، عزت کا، سہولت کا، راحت کا، برکت کا مرکز بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر کو ان نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے کریمہ کا اتحاد اور اتفاق کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، اختلاف و شیرازہ بندی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جملہ اکابر مشائخ کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکتوں کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ان سے پورے عالم کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو مشائخ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما کر قرب کی اعلیٰ درجات سے انہیں نواز دیجیے۔ اے کریم آقا مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے، مکاتب دینیہ کی حفاظت فرمائیے، مراکز دینیہ کی حفاظت فرمائیے، جہاں جہاں اللہ اللہ کروایا جاتا ہو، سکھایا جاتا ہو ان مراکز اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا ان خانقاہوں کو، مدارس کو، مکاتب کو ہمیشہ آباد رکھیے۔ اے اللہ برباد ہونے سے بچا لیجیے، دشمن کے منصوبوں میں ان کو ناکام فرما دیجیے، خائب و خاسر بنا دیجیے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دیجیے، ان کے مکر میں انہیں اے اللہ پھنسا دیجیے۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔